اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہے اجتماعیت کے اصول۔ پھر ہمیں ایک اہم چیز مشورہ دیا گیا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے اور لوگوں کو اشکال ہوتا ہے۔ اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ کسی بات کے لفظ کو لے کر اڑ جاتے ہیں، مراد کو پہنچتے نہیں ہیں۔ مراد کو پہنچنا بہت ضروری ہے، مراد تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص میدان میں ایک تلوار کی ضرب سے بچنے کے لیے اگر میدان چھوڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بتلائے ہیں اور توبہ کا ایسا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ اگر میدان چھوڑ کر بھی بھاگ جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والا یہ اس کی ایک طبعی چیز ہے، بے شک غلط ہے، گناہ ہے، لیکن مشورہ چھوڑ کر چلا جانا اور مشورہ چھوڑ کر محاذ قائم کرنا اور مشورہ چھوڑ کر لوگوں کو مشورہ چھڑوانا اور امت میں تفریق پیدا کرنا، خدا کی قسم ایک فرد کا میدان چھوڑنا یہ اس کے فساد کو متعدی نہیں بناتا، لیکن ایک اہم ساتھی کا مشورہ چھوڑ کر چلا جانا یہ اس کے فساد کو متعدی بناتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے، یہ زیادہ سخت ہے کہ مشورہ چھوڑ کر الگ مشورہ قائم کرنا۔ ہمارا تو نماز مسیح کی نماز کی طرح ایک جماعت، مسجد کی ایک جماعت ہے، ہمارا ایک مشورہ ہے، ایک مشورہ، دو مشورے نہیں ہیں، ایک مشورہ ہے۔ ہر قیمت پر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لینا ہے، ہر قیمت پر۔ مشورہ ایک ہے، دو مشورے نہیں ہیں۔ مسجد کی ایک جماعت ہے، دو جماعتیں ایک مسجد میں نہیں ہوتی۔ جو آئے بھی پڑھ لے، تم آؤ تم بھی پڑھ لو، تم آؤ تم بھی پڑھ لو، تم صبح کو پڑھ لو، ہم 1 گھنٹے کے بعد ہم پڑھ لیں، 1 گھنٹہ پہلے تم پڑھ لو، یہ کسی مسجد کا شرعی اصول نہیں ہے، شریعت نے اجازت ہی نہیں دی۔ اگر کوئی بعد میں آتا ہے مسجد سے باہر جماعت کرے گا، مسجد کے محراب میں ایک جماعت ہوگی۔ بالکل یہ امت کی اجتماعیت کا مطلب یہ تھا کہ سب ایک وقت میں ایک نماز میں جمع ہوں، اس طرح سب کو ایک مشورے میں ایک ساتھ جمع ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس عمل کا فساد کیا ہے۔ یہ نہ دیکھو صرف کہ یہ عمل یہ غلطی چھوٹی ہے، نہیں، غلطی چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس غلطی کا فساد کیا ہے، اس غلطی کے کیا نتائج ہیں، اس غلطی کے کیا نتائج ہیں۔ اس کے نتائج زیادہ برے ہیں۔ اجتماعیت کو توڑ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، ہمیں مشورے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ مشورہ ہی اصل ہے۔ جو اپنے تقاضوں کے دبا کر مشورے میں نہیں آیا، اس نے مشورے کا مجاہدہ نہیں کیا۔ جس نے مشورے کا مجاہدہ نہیں کیا، اس پر مشورے کے امور کیسے کھل جائیں؟ مشورے کا مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں آؤ۔ مشورے کا تقاضا یہ ہے کہ باوجود 100 اختلاف کے مشورہ کبھی مت چھوڑو۔ امام سے 100 اختلاف اپنی جگہ ہیں، لیکن جماعت کی نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں یہ اسٹیئر کر رہا ہوں، امام سے 100 اختلاف اپنی جگہ، جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ مشورہ اس لیے ہمارے یہاں کام کی ساری غیبی نصرتیں اور اجتماعیت وہ اصل مشورے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مشورے کو اجتماعی بنانا ہے، باوجود اختلاف کے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان مشورے میں ایسا اختلاف ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ کل جمع ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے آج کے بعد۔ اس مشورے کے ختم ہونے سے پہلے
ایسی محبت اور اتفاق ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اس سے زیادہ تعلق ہم نے کبھی نہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے مشورے کا اصول یہ ہے کہ اپنی رائے ڈرتے ہوئے پیش کر دو، اور واقعی مشورہ سارا ہمارا نماز کی ترتیب پر ہے۔ ایک امام ہے، سب اس کے مقتدی ہیں، ایک فیصل ہے، سب اس کے ساتھ ہیں۔ امام کو لقمہ جسے ڈرتے ہوئے دیا جاتا ہے، اس طرح اپنے ذمہ دار کو رائے دی جاتی ہے۔ رائے دینا ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے، رائے دینا اللہ کے یہاں بری کر دیتا ہے۔ رائے پر اڑ جانا یہ امت میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، آخری بات کر رہا کہ رائے پر اڑنا امت میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ مشورہ ہے، ذمہ دار کو چاہیے رائے دے، ساتھی کو چاہیے کہ رائے دے، جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں رائے کو باقی نہ رکھا جائے۔ اب کوئی رائے نہیں ہے، اگر ہمیں اب بھی اپنی بات میں خیر نظر آتی ہے تو خدا کی قسم وہ شرع خیر نہیں ہے۔ اگر فیصلے کے بعد اپنی رائے میں خیر نظر آتی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خیر نہیں، شر ہے۔ سنو غور سے بات، رائے جب تک ہے، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، فیصلے کے بعد ساری رائے ختم ہو جانی چاہیے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اس کو فرمایا ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں کوئی رائے باقی رکھنا، یہ دلوں میں ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کے بعد اپنی رائے دل میں باقی رکھے۔ ساری رائے فیصلے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر، یہ بات بہت ضروری سننے کی ہے، آپ نے احد کے موقع پر مشورہ کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، ہماری ایک بات ذرا ضروری ہے کہ مشورے کی جو عمومیت ہے، ہر ایک سے رائے لینا، اس مشورے کی عمومیت کا تعلق انتظامی کاموں سے ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مشورے کی عمومیت کا تعلق انتظامی کاموں سے ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں، میری بات بہت ضروری ہے، اس کو ذہن نشین کر لینا۔ دو چیزیں ہیں، ایک کام، ایک انتظام۔ ایک کام، ایک انتظام، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ میں آپ کو مثال آسان کر دیتا ہوں۔ یہ خیمہ بنا ہوا ہے، یہ میدان اجتماع کے لیے مشورے طے کیا گیا ہے، یہ انتظام ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ کام ہے۔ مشورے کی عمومیت انتظام میں ملے گی، مشورے کی عمومیت انتظام میں ملے گی۔ جہاں ذمہ دار کو کام سے متعلق کسی ایسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی جو صحابہ کی سیرت میں موجود ہے اور کام کو اس کی ضرورت ہے، ذمہ دار کو چاہیے اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر کرے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، وہ ذمہ دار کو چاہیے کہ ساتھیوں کو خبر کرے۔ بھائی ایک چیز یہ کرنے کی ہے، ساتھیوں کو چاہیے کہ اس چیز کو قبول کریں، یہ نہ کہیں یہ بات پہلے نہیں تھی تو اب کیوں ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ چیزیں اپنے عملے کو دے جو کچھ صحابہ کی سیرت میں مل رہا ہے۔ یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ چن چن کر امت کی صلاحیت اور کام کی سطح کے اعتبار سے وہ چیزیں امت کو دی جاتی رہیں جو جہاں امت تھی، جو کچھ امت کیا کرتی تھی۔ اس لیے ہمارے کام کا منتہا وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے کام کا منتہا صحابہ ہے۔ میری بات کو توجہ سننی پڑے گی۔ مشورے کی عمومیت ملے گی انتظام میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کرنی چاہیے، سب کو جمع کیا، میں مسجد کی توسیع چاہتا ہوں اور اس طرح بنانا چاہتا ہوں، پتھر لگانا چاہتا ہوں بجائے کھجور کے درختوں کے۔ سب کی رائے ہے کہ ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ اس کے بالمقابل